أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عشرہ اولیٰ میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت 108. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے: قل، اے نبی آپ کہیں. کیا کہیں؟ اب جو جملہ اس کے بعد واقع ہو رہا ہے، یہ جملہ ایک ہی وقت میں آیت بھی ہے اور پیغمبر کا کلام بھی. آپ کہیں، کیا کہیں؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. تو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ ہم جب صراط کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ نے سبیل کا تذکرہ قرآن میں اکثر مقام پر جب کیا تو اسے اپنی جانب نسبت دی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے. اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے سبیل کو اپنی جانب نسبت دی ہے.
اللہ کی سبیل، انشاءاللہ وقت آئے گا سبیل صراط میں معنی پیش کروں گا، ابھی تو سبیل کے جو بھی معنی آپ کے ذہنوں میں ہیں اسی کو ذہن میں رکھیں، لیکن کئی مقامات پر اللہ نے سبیل اس راستے کو اپنی جانب نسبت، سبیل اللہ، اللہ کی سبیل، لیکن یہاں اللہ تعالی پیغمبر سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اے نبی یہ کہہ دو ہذہ سبیل اللہ، اے نبی یہ نہیں کہہ رہا اللہ، کیا کہو ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل ہے، بلکہ کیا کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ متوجہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ؟ قرآن دعوت دے رہا ہے کس طرف؟ ہمیں اللہ کی سبیل کی جانب، لیکن جس وقت پیغمبر سے کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اے نبی لوگوں کو یہ کہو ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اسی راستے پر کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کہا نہیں، یہ نہیں کہو سبیل اللہ، بلکہ کیا کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اب جو بات بات پر شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، ہر بات پر شرک کا ایک فتویٰ آ جاتا ہے، یا علی مدد کہہ دو مشرک، یا رسول اللہ کہہ دو مشرک۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی قرآن سے پوچھا کہ پروردگار تو اپنے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے یا نبی کے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے؟ تو راستہ تو تیرا ہے، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لیکن میرا راستہ بھی ادعو الی اللہ، میرا بھی راستہ وہ ہے جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب کوئی ایک بھی مسلمان کھڑا ہو کر کیا یہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی ہم نے تو اللہ کی سبیل کو لینا ہے، رسول کی سبیل سے ہمارا کیا تعلق؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کے نظام میں اپنی توحید کو نبوت کے ساتھ اس طرح سے جوڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک لحظے میں توحید سے اپنا دامن چھڑا کر، نبوت سے اپنا دامن چھڑا کر توحید کو پکڑنا چاہتا ہے تو خدا نے پہلے دن شیطان کو شیطان کہہ کر یہ بتا دیا تھا میرے خلیفہ کو چھوڑ کر جتنی مرضی توحید کا اقرار کرو گے شیطان تو بن سکتے ہو، عبد الرحمن نہیں بن سکتے۔ لہذا کسی بھی مقام پر توحید جو کہ نبوت اور امامت کو چھوڑ کر ہے، ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے۔ شیطان نے اللہ کی عبودیت سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان قیامت کا منکر نہیں ہوا تھا، شیطان اللہ کی عبادت کا منکر نہیں ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ بس اس کو سجدہ نہ کرا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تجھے ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، میں اسے سجدہ نہیں کرا رہا، اسے اپنے سجدے کی ڈائریکشن بنا رہا ہوں۔ اب یہ فرق ہے، جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں تو جواب کیا ہے؟ ہم کعبے کے پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی پتھر مکان کو سجدہ نہیں کر رہے۔ مثلا اگر خدا نہ خواستہ یہ پتھر یہاں موجود نہ ہو تو جہاں پتھر جائے گا سجدہ وہاں کرو گے؟ نہیں، سجدہ وہاں نہیں کرنا، سجدہ کہاں کرنا ہے؟ اسی مکان کی طرف کرنا ہے، چاہے وہ مکان بنا ہوا ہو یا نہیں۔ لہذا ہم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ ایک مقام ہے۔ پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، اس مکان کی طرف کرتے ہیں جسے اللہ نے ڈائریکشن قرار دیا ہے
ورنہ اگر کوئی ایک لہجے کے لیے بھی ان پتھروں کی نسبت یہ تصور پیدا کر لے کہ میں پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں تو اس میں اور مشرک میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. ہمارا مشرکوں سے فاصلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے. سوال، جب تم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، واقعاً کوئی بھی مسلمان نہیں کر رہا، تو ایسا کرتے ہیں کعبہ کا پتھر بدل دیتے ہیں. بھئی آپ تو پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے نا، پتھر کو کر رہے ہو؟ نہیں، پتھر کو نہیں کرتا کوئی بھی مسلمان. ہمیں پتا ہے برادران اہل سنت بھی نہیں کرتے کوئی بھی مسلمان. کیوں؟ جس نے بھی پتھر کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا توحید کے دائرے سے باہر ہو گیا. پتھر کو سجدہ نہیں ہے. سجدہ اللہ نے چونکہ مکان کی طرف حکم دیا ہے اس لیے مکان کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب تم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے تو ایسا کرتے ہیں ایک پتھر بدل دیتے ہیں. کیا ساری دنیا کے مسلمان، تمام جتنے بھی علماء ہیں، مل کر یہ اجتہاد کر لیں، یہ فتویٰ دے دیں کہ بھئی ایسا کرتے ہیں ایک پتھر مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کے مسلمان فنڈ کریں، دنیا کی جو قیمتی ترین دھات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو قیمتی ترین ہیرے لگ سکتے ہیں، وہ لگا کر اپنے طرف سے جو بہترین پتھر ہو سکتا ہے، ایک پتھر تمام مسلمانوں کی جانب سے خانہ کعبہ میں لگا دیا جائے. بھئی ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کر رہے نا. جب ہم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے تو خانہ کعبہ میں کوئی بھی پتھر لگا ہوا ہو سکتا ہے. بھئی آپ مل کر جو آپ کی نظر میں بہترین قیمتی اللہ کا گھر ہے، بالآخر جو بہترین ہو سکتا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ہیرا، کوہ طور، کون سا تھا وہ، کوہ نور ہیرا، اور پتہ نہیں کون کون سا ڈائمنڈ، جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کر سکتے ہیں. تمام علماء کو جمع کر لیں اور سب سے پوچھیں کہ بھئی ہم سارے مسلمان اجماع کر کے، ہم سارے مسلمان مل کر خانہ کعبہ میں ایک پتھر اپنی جانب سے لگائیں، مثلا اللہ کو گریٹیچیوڈ دینے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے. اب ہم مسلمان اس قابل ہو گئے ہیں، دنیا کی بہترین دھات کا مہنگا ترین پتھر خانہ کعبہ میں ایک پتھر مسلمانوں کی جانب سے لگا دیا جائے. 1400 سال گزر گئے، قیامت تک مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے خانہ کعبہ میں ایک پتھر بھی اپنی مرضی سے لگا سکیں. دیکھیے خانہ کعبہ کئی مرتبہ گرا ہے. سیلاب آیا، مثلا حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کے دور میں پورے خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا، لوگ پتھر اٹھا کے اپنے گھروں میں لے گئے. جب دوبارہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش کی گئی تو جتنے بھی غیر پتھر لا کر لگائے جاتے تھے خانہ کعبہ میں ٹھہرتے نہیں تھے. بڑی کوشش کر لی، جب سمجھ میں نہیں آیا تو وہ جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہہ کر گیا تھا، انا ابن صفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. انا ابن کعبہ، میں کعبہ کا بیٹا ہوں. انا ابن مشعر الحرام، میں مشعر الحرام کا بیٹا ہوں. تب سمجھ میں آیا کہ چوتھے امام کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہذا امام کی خدمت میں آیا. کہا مولا کیا کریں؟ کہا جو خانہ کعبہ کا پتھر جہاں جہاں ہیں وہ واپس لے کر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے ایسے ہی نہیں بنوا دیا. حضرت ابراہیم و اسماعیل سے یہ نہیں کہا تھا میرا گھر ہے جو ہاتھ میں ملے لگا دینا، بلکہ خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، ان دو معصوموں کے ذریعے سے اللہ نے، فرشتوں نے مدد کی، پتھروں کا انتخاب ہوا، ان دو معصوموں کے ذریعے سے وہ پتھر لگے ہیں تو خانہ کعبہ وجود میں آیا ہے. اب جو پتھر اللہ کے حکم سے معصوم نے لگا دیا، ساری دنیا کے مسلمان مل کر بھی دنیا کا بہترین پتھر تلاش کر کے بھی اس ایک پتھر کی جگہ نہیں لگا سکتے. تو جب تم اللہ کے گھر میں پتھر نہیں لگا سکتے تو اللہ کے دین میں امام بنانے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ خود قرآن اللہ
قرآن اپنے پڑھنے والوں کو اسی لیے بصیرت کی طرف دعوت دیتا ہے. تھوڑا پڑھو لیکن تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہیں پر بھی، البتہ قرآن کا حق ہے کہ زیادہ پڑھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں قرآن کے خدا نہ خواستہ زیادہ پڑھنے کے نہ مخالف ہوں، نہ میری جرت ہے کہ میں ایسا کچھ کہہ سکوں. لیکن جو 50 آیات پڑھنے کا استحباب ہے وہ بھی ان کے لیے ہے جو ریگولر قرآن پڑھتے ہوں. لیکن اب مجھ جیسا کوئی کم توفیقہ جس کو مثلا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تب بھی کیا کرنا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ. سورہ مزمل آخری آیت میں 2 مرتبہ اس جملے کو قرآن نے تکرار کیا. کتنا قرآن پڑھو؟ ما تیسر. یہ قرآن کی البتہ مظلومیت بھی ہے کہ قرآن جیسی کتاب اپنے لیے یہ کہے جتنا آسانی سے پڑھ سکو. مظلومیت ہے یہ قرآن کی. لیکن مظلومیت کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا ایک اپلیکیشن بھی ہے، اس کا اپنا ایک معنی بھی ہے. لازم آتا ہے ہر آدمی کے لیے میسر نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، نہیں ہے میسر. البتہ یہ جو آج کل کی جنریشن ہے، معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھو خدا کے لیے، تو تمہارے اوپر سے بہت سارے ایکسکیوزز اٹھ چکے ہیں. اور ہمارے زمانے کے لوگ جو تھے، ہمارے پاس تو ایکسکیوز تھا کہ بھئی کون وضو کرے، قرآن ادھر سے اٹھائے لا کر گود میں رکھے وغیرہ وغیرہ. وہ آج تو موبائلوں میں آ گیا ہے قرآن. اچھا، موبائل میں جو قرآن ہے اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے کیونکہ وہ الفاظ قرآن نہیں ہے. سبسٹیچیوٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں بھی رکھیے گا، سبسٹیچیوٹ نہ کریں. جو لوگ قرآن صحیفے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. کیوں؟ الفاظ کے قرآن کا اپنا خاص اثر ہے. یہ کمال ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بصیرت دینی ہے اس کا کمال ہے کہ بصیرت دینی یعنی آپ اگر قرآن لکھا ہوا پڑھیں گے اس لکھے ہوئے لفظ کا اثر ہے، لہذا اس لکھے ہوئے لفظ کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. انشاءاللہ کبھی حقیقت قرآنیہ پر بحث کروں تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں قرآن کے حقیقی وجود کے اوپر بحث کروں گا. یہ قرآن کا وجود کتبی ہے. اس وجود کتبی کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے مقامات ہیں اپنے، اس کے لیے بھی تطہیر کی ضرورت ہے. بغیر طہارت کے آپ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب انہی الفاظ کے آثار ہیں. یہ آثار کہاں سے آتے ہیں؟ وہ لفظ جو قرآن سے نسبت پیدا کر لے، وہ لفظ جو قرآن سے آپ لکھ رہے ہیں، آپ ہی اگر کوئی بھی لفظ آپ مثلا آپ نے کہا میں یہ قرآن کی واو لکھ رہا ہوں، قرآن میں جو واو آیا والقلم، یہ والقلم کی جو واو ہے یہ میں وہ لکھ رہا ہوں، یا یہی القلم میں قرآن کی نیت سے لکھ رہا ہوں. آپ لکھیں گے دونوں فرق سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک فرق کیا ہے؟ پورے خانہ کعبہ میں ایک پتھر بھی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے لگاؤ گے کیا ہوگا؟ کسی ایک کی بھی نماز تمہاری نہیں. اگر سارے مسلمان مل کر ایک پتھر، پروردگار اتنے پتھر سینکڑوں لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک اگر مسلمانوں کے اجماع سے لگ جائے، کہا نہیں، جہاں مسلمان اپنی چلانے لگیں گے وہیں سے میری توحید کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے. اپنی نہیں چلا سکتے. بس یہ نہیں کر سکتا کوئی کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر اپنی مرضی سے لگا دے. لیکن وہی دین مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بھی والقلم واو با کوئی ایک چیز بھی قرآن کی نیت سے لکھ دیا تو اب اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جیسے ہی اس لفظ نے قرآن سے نسبت پیدا کی، جیسے ہی اس لفظ نے قرآن سے نسبت پیدا کی، یہ پاک ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب پاک ہے. لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک کتاب ہے، اس کو سوائے مطہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا. اب وضو کی طہارت تو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وضو کی طہارت سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ بھئی وضو کروں گا اور پھر میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کافر وضو کر کے قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے؟ کیوں نہیں لگا سکتا؟ اس لیے کہ کافر ہے. کفر کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ مسائل ہے انشاءاللہ
خدا میں توفیق دے. بہت سارے مطالب میں دل چاہتا ہے بہت ساری چیزیں بیان کریں لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. ایمان کا کم ترین اثر. اسلام آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً, بچے بھی ہمارے توضیح المسائل آپ پڑھتے ہیں. مطہرات ہیں. مطہرات میں پانی مطہر ہے, زمین مطہر ہے, سورج مطہر ہے. اس کے بعد مطہر کیا ہے؟ کہ اسلام ایک مطہر ہے جسے کہتے ہیں اسلام. اسلام کیا ہے؟ مطہر, تطہیر کرتا ہے. کیسے تطہیر کرتا ہے؟ اگر کسی وجود میں کفر آ جائے, شرک آ جائے, کفر اور شرک کا آنا انسان کے اوپر اثر یہ مرتب کرتا ہے کہ جسے اللہ نے پاک پیدا کیا تھا کفر اور شرک سے نجس ہو جاتا ہے. کیا کفر ٹینجیبل چیز ہے؟ چھو سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں؟ چھو تو نہیں سکتا. نیت ایک ہے, ارادہ ہے, قصد ہے. لیکن اس نیت اور ارادے کا اثر کیا ہے؟ اس نیت اور ارادے کا اثر یہ ہے کہ کسی نے اگر کفر اور شرک کیا ہے تو جس ذہن میں, جس روح میں کفر اور شرک ہے وہ بدن نجس ہو جاتا ہے. اور اب یہ جو نجاست ہے, اس نجاست کے ہوتے ہوئے یہ جتنے مرضی غسل کر لے, یہ جتنے مرضی وضو کر لے, اس کے اندر وہ طہارت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو قرآن سے اس کو مس کروا دے. لہذا اس طہارت سے پہلے یہ طہارت ضروری ہے. یہ طہارت اسلامیہ ہے. یہ طہارت اسلامیہ کب آئے گی؟ جب کوئی کلمہ پڑھے, شہادتین دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہمارے بھی علماء فقہا یہ کہتے ہیں یہاں تک کبھی اگر کہہ دے تب بھی پاک ہو جائے گا, تب بھی پاک ہو جائے گا. لیکن یہ جو کلمہ, غور کیجئے گا, تب بھی پاک ہو جائے گا. لیکن مشکل یہ ہے, یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو طہارت اس کے اندر پیدا ہونی ہے یہ ٹینجیبل نہیں ہے, یہ دکھائی دینے والی نہیں ہے. یہ کفر, یہ شرک, یہ ہم اور آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. لہذا اب اگر کوئی منافق ہے تو جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے, اندر سے کیا ہے؟ نجس. اگر کوئی اندر سے کافر یا مشرک ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری کر دے, پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب یہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے تب بھی کیا ہوگا؟ گناہ کر رہا ہوگا, نجس ہے, قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بہت ساری نجاستوں اور بہت سارے ان کے مقابلے پر مطہرات کو جج کر سکتے ہیں, لیکن جس چیز کا تعلق ہمارے قصد اور ارادے سے ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ واقعاً صحیح کلمہ پڑھا تھا یا نہیں. اب اللہ کے رسول نے اس نجاست کا پتہ بتانے کے لیے واحد راستہ یہ بتایا, علی کا ذکر کر کے دیکھ لیا کرو, اندر کی نجاست چہرے پر خود بخود آ جائے گی. اب یہ مرحلہ ایسے نہیں ہے عزیزوں, یہ جو ہم محبت اور علی کی محبت کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ موجود ہے. قرآن پاک ہے, جیسے ہی کوئی لفظ قرآن سے نسبت پیدا کرتا ہے اس کے اندر یہ نورانیت اور یہ طہارت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی کافر, کوئی مشرک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا لفظ تو پاک ہو گیا, وہاں سے قرآن خود کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو سوائے مطہرین کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اب اس طرف طہارت کو اگر لازمی قرار دینا ہو تو کوئی ایسا مطہر ہونا چاہیے کہ جو روح کو پاک کرے. لہذا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب جب اللہ نے ان کی طہارت کا ارادہ کر لیا ہے تو اب ان کی طہارت کا کمال ہی یہ ہے ان کی محبت دل میں آ جائے, نہ نفاق باقی رہتا ہے, نہ شرک باقی رہتا ہے, نہ کفر باقی رہتا ہے. لہذا
لہذا پیغمبر، غور کیجئے گا، پیغمبر کی حدیث معنی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئی بھی ہوں کہ اہل بیت کا کردار صرف قرآن کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر ایک الگ مقام ہے، قرآن کو سمجھانا ایک الگ مقام ہے، قرآن کو معنی کرنا ایک الگ مقام ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں مجالس عرض کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میرا 4 سال پہلے کا خطبہ عشرہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، وہاں میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ابھی جو مطلب بیان کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اگر پیغمبر اپنے پیچھے، اب جو کہا گیا اس حدیث کے مقابلے پر جعلی حدیث جو لائی گئی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا خدا کی کتاب اور اپنی سنت، تو میں اپنے برادران اہل سنت سے بہت محترمانہ طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، سنت پیغمبر میں یہ جو طہارت ایجاد ہونی ہے اس کا راستہ کہاں پر موجود ہے؟ اگر پیغمبر قرآن چھوڑ جائیں لیکن طہارت کا ذریعہ نہ چھوڑ کر جائیں تو پھر قرآن تک پہنچنے والے جب خود پاک نہیں ہوں گے تو قرآن کا اثر کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون تو مقابلے پر وہ ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے طہارت ایجاد ہو۔ لہذا فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کی کتاب و عطرتی اہل البیت، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب تک قرآن باقی رہے گا میری عطرت سے ایک فرد باقی رہے گا۔ کیوں؟ جب تک قرآن باقی ہے، قرآن کو طہارت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی محبت ہی وہ طہارت ہے۔ لہذا عزیزان من، شرک کے فتوے لگانا آسان ہے۔ اگر قرآن کو پڑھو گے، یہ بصیرت ہے جو، اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی تھوڑا پڑھو، مسئلہ نہیں ہے، گرچہ قرآن کا حق ہے کہ اسے زیادہ پڑھا جائے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ۔ میں نے عرض کیا میری یہ نوجوان جنریشن، تمہارے لیے مسائل سنگین ہیں، اس کو سمجھو خدا کے لیے۔ ہاں امتحان کا موقع نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں اپنے آپ سے پوچھنا کتنے کتنے بچے ہیں جن کے موبائلوں میں قرآن کی ایپس موجود ہیں۔ اگر سب کچھ ہے تمہارے پاس، انسٹا تم نے ڈالا ہوا ہے، فیس بک تم نے ڈالی ہوئی ہے، یوٹیوب کی ایپ تمہارے پاس ہے، چیٹ جی ٹی پی تم نے رکھا ہوا ہے، اور باقی کا تو ہمیں ویسے نہیں پتا، ہم تو ویسے فارغ لوگ ہیں اس معاملے میں۔ 2-4 چیزیں جو یاد ہو گئی ہیں آپ ہی بچوں سے سن کر۔ سوال یہ ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک بھی اگر قرآن کی ایپ نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے؟ تو قرآن کا شکوہ جائز ہے نا کہ پروردگار اس قوم نے مجھے خدا کے لیے فرش آزاد سے یہ چیزیں سمجھ کر جاؤ۔ ہم وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے بارے میں پیغمبر شکایت کرے، ہم نہیں ہونے چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹی سی اچھی سی ایپلیکیشن ایڈ کرو، ایپلیکیشن ایڈ کرنے کے بعد اب ایپلیکیشن خود یہ کرے گی، اس کو آپ فنکشن دے دو، وہ روزانہ ایک آیت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے آپ کی خدمت میں تقدیم کر دے گی۔ پورے دن میں ایک آیت پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو بھائی، ایک آیت دن میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادت ڈالو، اپنے آپ کو مجبور کرو۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، بصیرت تو شروع ہی یہاں سے بیداری سے ہوتی ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ٹریننگ کیمپ والی بات رہ گئی ہے، وہ میں نے شروع کرنی ہے، لیکن آج ایک اور مطلب تک پہنچاؤں گا، پھر وہاں لے کے جاؤں گا۔ ایک آیت قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، ایک آیت تو پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ کہ یہ جو ایک آیت پڑھی ہے یہ پڑھنی کیسے ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت کیسے پڑھنی ہے؟ تدبر، فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ غور کیا ہے؟ یہ غور صرف اتنا ہے، آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، بار بار پڑھو۔ دیکھیں یہ مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 50 آیات دن میں پڑھنا مستحب ہے۔ کیا یہ روایت یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ 50 آیات مختلف ہونی چاہیے؟ بے قرآن کی ایک آیت بھی اگر 50 مرتبہ پڑھو گے تو 50 آیات ہو گئی نا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ 50 مختلف آیات پڑھو، ایک آیت کو بھی 50 دفعہ پڑھ لو گے تب بھی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ترجمہ پڑھو، بار بار پڑھو، اور بس اپنے آپ سے یہ سوال کرو یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ خود انٹیلیجنٹ ہو، اور اہل بیت سے جو عقول نسبت پا جائیں
وہ خامخواہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں. واقعاً بتا رہا ہوں, واقعہ کی فرش ادا کی برکتیں ہیں. ایسے مطالب ہیں جو ہم واقعاً کہیں اگر یونیورسٹیوں میں جائیں تو لوگ نہیں سمجھ پاتے. یہ فرش ازا کی, یہ اہل بیت سے جڑنے کا, جیسے لفظ قرآن سے نسبت پیدا کر لے پاک ہو جاتا ہے, عقل اہل بیت سے نسبت پیدا کر لے معراج حاصل کر لیتی ہے. تجربہ ہے ہمارا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ایسی چیزیں یاد کر لیتے ہیں جو گھر میں مائیں یاد نہیں کرا سکتی. اور یہی ہے, اسی لیے میں ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ جو ہمارے ہاں یوٹیوب پر, فیس بک پر مجالس سننے کی ایک خاص نہج شروع ہو گئی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں خدا کے لیے. یہ مسائل ہیں, جیسے قرآن کو کھول کر پڑھنے کی برکات ہیں, ایسے ہی فرش ازا پر بیٹھنے کی برکات ہیں. لہذا جانمن یہ جو کرنا, کیا کرنا ہے, افلا یتدبرون, تھوڑا سا غور کرنا شروع کرو گے. یہ غور, یہ فکر, ہمارا موضوع چونکہ بصیرت ہے, بصیرت کے لیے جو پہلا سٹیپ ضروری ہے وہ یہی غور کرنے کی عادت ہے. اس وقت جتنا بھی یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے, اس سب کے پیچھے موجودہ, ابھی تو کہیں پر بھی خدائی لشکر میدان میں نہیں اترا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. رہبر شہید جو بار بار یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم نوجوانوں کا اصل جہاد کا میدان سوشل میڈیا کا میدان ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس وقت کون سا ایک انٹرنیشنل چینل ایسا ہے جو ہمارے مجاہدوں نے بنایا ہو؟ نام بتائیے. کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہ جو حق کی آواز کے ساتھ چل رہا ہو, نام بتائیے مجھے, جو انٹرنیشنل ہو. ہم یوٹیوب, مجلسیں دیکھنے کے لیے بھی یوٹیوب کے محتاج ہیں, اور یوٹیوب کیا کرتی ہے, نوح کے عین درمیان اتنا فحش, اتنا مزخرف, اتنا بیہودہ ایک ایڈ آئے گا, جو کچھ تم نے عزاداری سے سیکھنا ہے ایک لہجے کی نظر برباد کر دے گی. یہ مت سمجھو کہ یہ جو بعض مزخرفات تھوڑی سی دیر کے لیے اسکرین پر آتے ہیں, ان کا کوئی ہدف نہیں ہے. بنانے والے کو پتا ہے کہ آنکھ کی خیانت سیکنڈ لیتی ہے, خالی سیکنڈ. وہ جو گرچہ ایک لہجے میں آپ نے توبہ کی ہے, بند کر دیا, وہ ایک لہجہ جو آپ نے نامحرم کو دیکھا ہے پوری عمارت تباہ کر دیتی ہے. مت سمجھیں اس کو مذاق. وہ آنکھ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی, زمانے کے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی. کسی بھی خواب و خیال کی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں عزیزوں. چاہتے ہو اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرو, اپنی آنکھ, جس نے اپنی آنکھ کی تطہیر کر لی, ناممکن ہے کہ اسے امام کی زیارت نہ ہو, ناممکن ہے. لیکن تطہیر کا حوصلہ ہے, کر سکتے ہو. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنائیں, آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں جہاں چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں, آپ کو نہیں کنٹرول کیا جانا. اب تو زمانہ تمہارا ہے, یہ صدی تشیع کی صدی ہے, یہ حسینین جوانوں کی صدی ہے. ابھی تو ایران سے آغاز ہوا ہے فتح کا, یہ شروعات ہیں. ابھی تو تم نے فتوحات کے فتوحات کرنے ہیں, ابھی تو کتنے قلعے تم نے گرانے ہیں. یہ تمہارا کام ہے, ہماری عمر گزر چکی ہے. ہمارا کام صرف نظارت کرنا ہے, ہمارا کام آپ کو بتانا ہے, کام آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ کا کام ہے. لہذا استحارت کے مرحلے کو جاری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری, یہ بصیرت ہم نے پیدا کرنی ہے. اور یاد رکھنا, راہ آسان نہیں ہے. امام نے, میں انشاءاللہ حضرت مسلم سے متعلق گفتگو پیش کروں گا, لیکن حضرت مسلم نہیں ہے صرف. امام نے کئی اور بھی اپنے سفیر کوفہ بھیجے, ایک بندہ نہیں, کئی ہیں. لیکن ایک بڑا معروف نام ہے جناب قیس ابن مصہر سیداوی. امام بھروسہ کرتے ہیں, ایک آدمی نہیں ہے. حضرت مسلم یقیناً ان کی منزلت, ان کا مقام, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, ہم حضرت مسلم کا نام لیتے لیتے یہ بھول جاتے ہیں, صرف مسلم نہیں ہے.
اگر ہم تعداد اٹھائیں تو کم از کم 20 سے 25 افراد ہیں جن پر امام نے بھروسہ کیا ہے، اور الحمدللہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے امام کو دھوکہ دیا، نہیں دیا۔ اکیلے مسلم نہیں ہے، مسلم پر بات آ کر ختم کر دیتے ہو نا، یقیناً مسلم کی حیثیت بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام نے جناب مسلم کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا ہو۔ 20 یا 25، ان میں سے ایک کون ہے؟ قیس ابن مصاحر سیداوی۔ امام نے خط دیا ان کو، خط میں اہم افراد کے نام پیغام ہے۔ اب آپ سمجھیں کربلا اتنی آسان نہیں ہے۔ جب قیس چلے ہیں تو قیس کی مخبری ہوئی ہے، یہ مت سمجھیں کہ یزید کو پتا نہیں تھا کیا ہو گیا، عمر سعد کو نہیں پتا تھا کیا ہو گیا۔ یہ باتیں کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی تاریخ نہیں پڑھی۔ وہ یزید کے پیارے جو یزید کی توبائیں ثابت کرنے پہ بیچارے زور لگا دیتے ہیں، ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم وہ جس کی توبہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جس وقت جہنم واصل ہو رہا تھا اس کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کر رہا تھا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کربلا اور واقعہ حرہ ان کو ہمیشہ دہرایا کریں، کربلا پہ چھوڑے نہیں، واقعہ حرہ تک لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ ملعون ہے جس نے کربلا سے اپنی جرأت کا آغاز کیا ہے، پھر کوئی توبہ وبہ نہیں کی ہے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے تمہاری۔ تمہارا باپ اگر توبہ کر لیتا تو 2 سال کے اندر دوبارہ مدینۃ النبی پر حملہ نہ کرتا۔ انشاءاللہ جتنے بھی یہ یزید کے مدافع ہیں یہ جہنم میں وہی ہوں گے جہاں ان کا باپ یزید ہوگا۔ جرأت کیسے کرتے ہو؟ جا کے تاریخ پڑھ کر دیکھو، کون سی توبہ، کہاں کی توبہ؟ جس کے لیے تم توبہ کی بات کر رہے ہو اس نے لشکر بھیجا ہے، مدینۃ النبی پر حملہ ہوا ہے، مسجد النبوی کی بے احترامی ہوئی ہے، نماز اذان کو وہاں قطع کیا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو شہید کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد کی ناموس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آج یہی وہ لوگ ہیں جو فلسطین پر ہونے والے مظالم پر چپ بیٹھے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ان کی ساری بہادری شیعوں کو قتل کرنے میں دکھائی دیتی ہے۔ اتنے عرصے فلسطین پر حملہ ہوا، یہ جو اپنے آپ کو دین کا محافظ اور فلاں کا محافظ اور فلاں کا محافظ کہنے والے تھے، کسی ایک نے ایک گولی بھی اس طرف منہ کر کے نہیں چلائی۔ اتنا اسرائیل کے پیسوں پہ پلنے والے لوگ ہیں یہ۔ تمام مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ناسور ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم جانتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ راستہ مشکل ہوتا ہے۔ جب جناب قیس کی مخبری ہوئی، حسین بن نمیر وہ ملعون، حضرت علی اکبر کا قاتل ہے یہ ملعون۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس کا لشکر تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا یزید کے حکم سے۔ تاریخ کا بدترین کردار ہے حسین بن نمیر، سواد ہے سین نہیں ہے، حسین بن نمیر۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا، یہ وہ ملعون ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، یہ وہ ملعون ہے جس نے جناب قیس ابن مصاحر سیداوی کو گرفتار کیا۔ اب جیسے ہی آپ گرفتار ہوئے آپ کو پتا تھا کہ خط میرے پاس ہے اور افراد کے نام موجود ہیں۔ بعض روایات کہتی ہیں آپ نے پھاڑ کر پھینک دیا، اور بعض کہتے ہیں آپ نے نگل لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھیوں کے راز افشا ہو گئے، یہ وہ مقام ہے۔ انشاءاللہ یہ نکتہ ہے، اس نکتے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ائمہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے امر کو چھپانے کا حکم دیا ہے، وہ امر سیاسی ہی رہا ہے جیسا اس مقام پر تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے میرے آنے سے پہلے میرے جتنے بھی خواص ہیں وہ ظاہر ہوں۔ قیس جانتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا تو کیا ہوگا، آپ جانتے ہیں، وہی جو ہماری پولیس کرتی ہے۔ یہ بھی شاید وہ نہ کرے جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ اتنا مارا گیا کہ تقریباً آپ موت کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن ایک بھی جب لفظ نہیں اگلا تو اب آخری حل کیا تھا؟ انہوں نے کہا اسی کو استعمال کرو امام حسین کے خلاف۔ کیا کرو؟ کہا بھائی تمہیں چھوڑ دیں گے
اگر تم نے منبر پر جا کر امام کے خلاف بولا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بصیرت۔ قیس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سمجھے کہ شاید اب مار کھا کے جان بچانے کے لیے یہ کام کر دے گا۔ مسجد کوفہ بلا لیا، سب کو جمع کر لیا، قیس زخموں سے چور چور، حالت بری ہے، منبر پر پہنچ گئے۔ لیکن اب قیس کیا کر رہا ہے؟ قیس جانتا تھا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے کوفیوں کو حسین کا پیغام دینے کا۔ انشاءاللہ موقع آئے گا، میں عرض کروں گا تقیہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ تقیہ کہاں، یہ بصیرت کا موضوع ہے، عرض کروں گا تقیہ کہاں کرنا ہوتا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہے نا کہ رہبر اپنے آپ کو چھپایا کیوں نہیں، بچایا کیوں نہیں، اس کا جواب دوں گا۔ قیس کو سمجھ جاؤ گے تو آج کے دور کا قیس خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ مقام تقیہ نہیں ہے، قیس جانتے ہیں اب یہ مقام تقیہ نہیں ہے۔ وہ کون سا مقام ہے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قیس نے کیا کیا؟ جب سب جمع ہو گئے تو جو خط کا اصل متن پہنچانا تھا، اب قیس کو پتا ہے جن افراد کو امام پہنچانا چاہتے ہیں وہ موجود ہیں درمیان میں، اس لیے یہ بہترین موقع تھا کہ امام کا پیغام دوبارہ سے سارے کوفے والوں کو پہنچا دیں تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ انہی کو کہا ہاں میں کروں گا، انہوں نے ہی سارے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ ہوتا ہے حسینی، جو یزیدی لشکر کی اسٹریٹجی کو اپنے لیے استعمال کرنے کا ہنر جان لے۔ ان سے جمع کرایا، جب انہوں نے جمع کر دیے تو ایک مرتبہ جا کر حضرت کا پیغام سنانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ حسین تمہارے بلانے پر آ رہے ہیں، حسین امام حق ہیں، اگر تم نے حسین کا ساتھ نہ دیا تو بدبختی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ غاصبین ہیں۔ جب حضرت نے یہ باتیں کرنا شروع کی تو اب یہ آ گئے غصے میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ جناب قیس مظاہر کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ایک مرتبہ دارالامارہ کے اوپر لے گئے، چھت سے زندہ قیس ابن مظاہر کو زمین پر پھینکا، زندہ پھینکا ہے۔ اتنی اونچائی سے گرے ہیں، اتنے زخمی پہلے تھے، بدن چور چور ہو گیا، لیکن ابھی تک قیس کے بدن میں زندگی کی رمق ہے۔ یہ ہے عشق حسین۔ قیس اس عالم میں بھی گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، واحد بات زبان پر یہ ہے حسین کا ساتھ دو۔ آج بھی قیس کی آواز باضمیر کانوں میں گونج رہی ہے۔ آج بھی قیس اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے زمانے کے حسین کا ساتھ دو۔ حسین پلا رہے ہیں تمہیں، آج کا حسین بھی پیغام دے رہا ہے۔ ایک یہ ہے حسین کا سپاہی جسے شہید کیا گیا، دوسرے حضرت مسلم ہیں۔ حضرت مسلم جب گرفتار ہو گئے تو ایک مرتبہ بلندی پر، اسی بلندی پر لے کر گئے، آپ کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا، زانوں کے بل بٹھایا گیا، زخمی ہیں، پیاسے ہیں، لیکن لبوں پر ایک جملہ ہے، کوئی میرے مولا کو یہ بتا دے کہ اب کوفہ آپ کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک جملہ ہے، کوفہ، مولا اب کوفہ آپ کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ کاش حسین کو کوئی بتا دے۔ کیوں پیغام دینا چاہتے؟ جانتے ہیں کہ مولا کو معلوم ہوگا، لیکن عزیزان من، علم امام سے معاملات کو طے نہیں کرنا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں، مسلم شہید ہو رہے ہیں لیکن جانتے میری ذمہ داری ہے کہ میں فرزند زہرا کو مطلع کروں کہ اب کوفہ آپ کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں ابھی جناب مسلم یہ صدا دے رہے تھے، وہاں ایک مرتبہ تلوار کا وار ہوا، حضرت کا سر تن سے جدا کیا گیا، حضرت کے بدن کو بھی زمین پر پھینکا گیا۔ یہ پہلا اہل بیت کے گھر کا جنازہ ہے جس کی بے حرمتی کی گئی۔ راوی کہتے ہیں اس پر کمینوں نے بس نہیں کیا بلکہ پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازار میں حضرت کے جنازہ اطہر کو پھرایا گیا، پھر حضرت کی لاش اور سر کو دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن جس وقت تلوار چل رہی تھی، حسین ابھی تو
مکہ چھوڑ کر باہر نکلے ہیں، ابھی سفر شروع ہوا ہے، ابھی پہلی منزل کی راستے میں ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کا کلمہ استرجا پڑھنا تھا، حضرت عباس کے کان میں آواز گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑا نزدیک لا کر بڑے احترام سے کہا مولا اس وقت کلمہ استرجا کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت کے اشک جاری ہونا شروع ہوئے، روتے ہوئے ایک مرتبہ 2 انگلیوں کو کھولا۔ حضرت عباس نے نگاہ کی، دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم بھائی زخمی حالت میں زانوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ملعون تلوار کے لیے کھڑا ہے۔ جیسے ہی تلوار چلی مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، عباس کو ایک مرتبہ جلا۔ حضرت عباس کی، امام حسین کی بہن کے شوہر بھی ہیں، مسلم بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، بہن کے شوہر بھی ہیں۔ جب ایک مرتبہ سر کٹا، عباس کو جلال آیا، ادھر جلال آیا، ادھر امام حسین نے کہا عباس ابھی نہیں۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا میرے مولا کو موقع کب ملے گا؟ عباس اپنی نگاہیں جھکا لی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ امام نے کہا قافلے کو روکو، خیموں کو لگا دیا جائے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ میرا مولا حضرت عباس کو لیے بہن کے خیمے میں پہنچا ہے، لیکن جیسے ہی وارد ہوئے مسلم کی 4 سالہ بیٹی دوڑ کر امام کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بس امام ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے، 4 سالہ بچی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی بھانجی کو پیار کرنا شروع کیا، بار بار سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بار بار پیار کرتے ہیں۔ ارے نبوت کے گھر کی پلی بچی تھی، ایک مرتبہ کہنے لگی ماموں آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، بھانجی کو سینے سے لگایا، رو کر کہتے میری بیٹی تو میری سکینہ کی جگہ پر ہے، تو میری بیٹی کی طرح سے ہے، تجھے اپنے بابا سے کچھ بھی چاہیے ہو مجھ سے آ کر کہنا۔ ارے آج سے میں تیرے بابا کی جگہ پر ہوں، میں کہوں گا مولا حسین مسلم کی بیٹی کا نصیب ابھی تو بابا کی شہادت کی خبر بھی معصومہ کو نہیں ملی۔ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں لیکن ہائے حسین کی سکینہ، ارے حسین کی لاش، گھوڑوں سے پامال لاش، ارے سر جدا لاش، ارے انگلیاں کٹی لاش سامنے پڑی ہے۔ سکینہ بس بابا سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی۔ ارے کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم